اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت غذا بھی ہے جو انسان کے جسم کو قوت بخشتی ہے اور توانائی فراہم کرتی ہے، مگر انگریزی کا مقولہ ہے ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ اسی بات کے مصادق آج کے زمانے میں کھانے پینے کے حوالے سے جو زیادتی برتی جا رہی ہے اس کا نتیجہ طرح طرح کی جسمانی بیماریوں کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ خصوصاً موٹاپے کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے جو نہ صرف ظاہری شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے بلکہ کئی طرح کے امراض جیسے ذیابیطس، بلڈ پریشر، امراض قلب اور فالج وغیرہ سنگین بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کھانے پینے کے حوالے سے ہماری بے احتیاطیاں اور ہماری بے اعتدالیاں کس حد تک جا چکی ہیں، آج کے موضوع میں ہم اس کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی ان سے پیدا ہونے والے جسمانی مسائل خصوصاً موٹاپے کے اسباب اور ان کے تدارک کی کیا صورتیں ہیں اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں ہمارے فوڈ کلچر سے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بازاری اشیاء خرید کر کھانے کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ خوب پیسہ خرچ کر کے بظاہر لذیذ نظر آنے والی غذائیں خریدنے میں مصروف عمل ہیں۔ ہر طرف کھانے پینے کی چیزوں کی خریداری کی دھوم ہے۔ فوڈ کلچر کا دور دورہ ہے۔ ایک محلے میں کئی ریسٹورانٹ کھل چکے ہیں۔ ہر سو ہوٹلز جگمگا رہی ہیں۔ چہار جانب کباب، سموسے، دہی بڑے اور آلو چھولے بیچتے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ چاروں طرف سیخ کباب اور چکن ٹکوں کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں۔ آئس کریم اور کولڈ ڈرنک کی بوتلوں کی دکانوں کی خوب بہاریں ہیں۔ ضرورت مند خریداروں کے ساتھ ساتھ کئی لوگ صرف زبان کے ذائقے کی خاطر کھانے پینے کی چیزوں پر بے تابانہ منڈلا رہی ہیں۔ جو ہاتھ میں آیا پھانک رہے ہیں، جو ملا ہڑپ کر رہے ہیں۔ نہ کسی کو دنیاوی نقصان کی فکر، نہ بیماری کی پرواہ اور نہ ہی آخرت کے حساب کا کوئی خوف ہے۔ ہر ایک کی آرزو ہے کہ کھاؤں اور بس کھاؤں اور کھاتا ہی چلا جاؤں۔ یاد رکھیے، بازاری کھانے یعنی فاسٹ فوڈ تیزی سے موٹاپا لاتے ہیں اور یہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ بازاری کھانوں میں عموماً گھٹیا اور کئی روز کی باسی اشیاء بھی استعمال کر لی جاتی ہیں۔ بالخصوص موسم گرما میں پکی پکائی باسی اشیاء کو جلد پھپھوندی یعنی فنگس نامی جراثیم کی تہ لگ جاتی ہے، جس کے سبب فوڈ پوائزن کا شکار ہو کر بیماری یا موت سے ہمکنار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ مزید اس کے منفی اثرات میں یادداشت کی کمزوری اور عمر کی کمی بھی شامل ہے۔ فاسٹ فوڈ میں کیلوریز کی مقدار حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایک دم سے جسم کو اتنی کیلوریز ملتی ہیں تو جسم پھولنے لگتا ہے۔ اس کے باعث جسم سست ہو جاتا ہے اور ہماری روزمرہ کی کارکردگی بہت متاثر ہوتی ہے۔ پیزا، فاسٹ فوڈ اور مرغن غذائی کھانے سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے۔ کولیسٹرول کے اثرات شریانوں یعنی خون کی چھوٹی چھوٹی رگوں کو سخت اور تنگ بھی کرتے ہیں، جس سے براہ راست دل کو نقصان پہنچنے کا ہر وقت امکان رہتا ہے۔ اگر مریض کو ساتھ میں شوگر بھی ہو اور وہ سگریٹ کا بھی عادی ہو تو سٹروک یعنی چکرا کر گرنے یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہفتے میں 4 یا اس سے زائد مرتبہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنے والے افراد میں دل کی بیماری کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلدی تیار ہو جانے والے اور سستے فوڈ آئٹمز ذیابیطس کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ جسمانی صحت کے لیے سادہ اور تازہ خوراک اور وزن کا تناسب صحیح رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس سے موٹاپا اور غیر ضروری کولیسٹرول کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اپنی صحت کی تباہی کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ جسمانی صحت کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ہم اپنے پیشنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنے منہ کو روک لیں، کم از کم ان آرٹیفیشل ڈائٹ سے آپ اپنے منہ کو روکیں اور جو اللہ تعالیٰ کی سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، ان کو آپ استعمال کریں۔ کھانے پینے میں اعتدال رکھیں، وقت پہ اپنی نیند پوری کریں اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں۔ اگر آپ ان 3 چیزوں پہ آپ نے عمل کر لیا تو آپ کا موٹاپا بھی رک جائے گا۔ جب موٹاپا رکے گا تو آٹومیٹک سی بات ہے موٹاپے کی جو دوسرے فیکٹرز ہیں، ڈائبٹیز رکے گی، موٹاپے سے جو آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے وہ رکے گا، موٹاپے سے جو آپ کو ہارٹ پرابلمز ہوتی ہیں وہ آپ کو رکیں گی، ویٹ کی وجہ سے جو آپ کو سانس لینے کے پرابلمز ہوتے ہیں، جو آپ کو چیسٹ پرابلمز ہوتے ہیں وہ آپ کو رکیں گے۔ تو یہ سارے جو پرابلم کی جو بنیاد ہے وہ آپ کا موٹاپا ہی ہے۔
इसको आप रोक लीजिए, आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातहुमुल आलिया की माया नाज किताब पेट का कुफले मदीना के मुताबिक बलूगत के बाद 30 से लेकर 40 बरस तक आदमी जवान रहता है, फिर 50 बरस तक जवानी और बुढ़ापे का दरमियानी वक्फा यानी अधेड़पन की उम्र आती है और इसके बाद बुढ़ापा आ जाता है। बेहतर तो यही है कि एक दिन के बच्चे की ग़िज़ा में भी एहतियात हो, नीज बालिग होते ही परहेजी की तरफ तवज्जो बढ़ा दी जाए। अगर 30 बरस का हो जाने के बावजूद जो हाथ में आया वो खाता रहा तो इसका नुकसान खुद ही देखना शुरू कर देगा। अब जूं जूं उम्र बढ़ती जाएगी बीमारियां जड़ पकड़ना शुरू कर देंगी। अगर कोई 50 साल का हो जाए फिर भी हर चीज खाए तो वो ऐसा है गोया कह रहा है आ बैल मुझे मार, यानी ऐसा शख्स बीमारियों को दावत देता है। ऐसों का शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बचना बहुत मुश्किल होता है। 30 बरस की उम्र के बाद अमूमन खून में अमराज पैदा होना शुरू हो जाते हैं, लिहाजा हर 6 माह बाद मुख्तलिफ टेस्ट करवाते रहना मुफीद है। अगर कुछ मर्ज निकल आए तो इलाज के साथ साथ हर 1.5 माह बाद उसका टेस्ट हो जाना चाहिए। ये सोच कर टेस्ट ना करवाना बहुत बड़ी भूल है कि कुछ निकला तो टेंशन होगी। ये जहन में रखिए कि मर्ज की तरफ से लापरवाही बरतना मर्ज का इलाज नहीं, ये लापरवाही आगे चलकर सख्त नुकसान का बाइस बन सकती है। बाकी बेचारे कई इस उम्र के लोगों का हार्ट फेल हो ही रहा है, लकवा और फालिज की शिकायत भी आम है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आजमाइश से बचाए। मोटापे का देखें सबसे बड़ा इफेक्ट यही, जब हमारे जिस्म में फैट बढ़ता है, मैंने शुरू में बताया था, तो वो फैट हमारी बॉडी में इंसुलिन के फंक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। बस वो डेवलप हो गई तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि डायबिटिक पेशेंट की लाइफ एक नॉन डायबिटिक पर्सन से 10 से 15 साल कम होती है। क्यों कम होगी? कि उसको कभी भी साइलेंट हार्ट अटैक होगा, कभी भी उसकी किडनी फेल हो सकती है, कभी भी उसको फालिज हो सकता है। तो ये 3 काम जब उसकी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है फिर उसका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। जिनका वजन ज्यादा है उनकी खिदमत में मशवरतन अर्ज है कि किसी लेबॉर्ट्री में जाकर अमराज कल्ब से मुतालिक खून के 4 टेस्ट जिनके मजमुआ को लिपिड प्रोफाइल कहते हैं वो करवाइए। इसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी शामिल है। 14 घंटे खाली पेट हो तो कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट का नतीजा दुरुस्त आता है। शुगर भी टेस्ट करवा लीजिए। ज़हे नसीब रिज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल के लिए रोज़ा रखकर गुरूबे आफ्ताब से कबल ये सारे टेस्ट करवा लिए जाएं। फिर अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपने इलाज की तरकीब बनाइए। हर सेहतमंद को भी हर 6 माह के बाद ये टेस्ट करवाते रहना मुफीद है ताकि कोई बीमारी जड़ पकड़े इससे कबल ही रोकथाम की तरकीब की जा सके। मदनी चैनल के नाज़रीन, खाने पीने की बेहतियातियों के सबब और दीगर जिस्मानी मसाइल के साथ खुसूसन पेट बढ़ जाने यानी मोटापे के अमराज भी बहुत ज्यादा आम हैं। आइए इसके असबाब भी जानते हैं। फास्ट फूड का इस्तेमाल जिस्म को मोटा बनाता है और बदन में चर्बी जमा करने के अमल को तेज करता है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और इस तरह ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक हो जाता है। मसलन एक आम बर्गर को ले लीजिए, देखने में ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, पेट भी शायद एक बर्गर से पूरी तरह ना भर पाए। इसके बावजूद एक आम रिवायती खाने के मुकाबले में इस बर्गर में इतनी कैलोरीज होती हैं जो इंसानी जिस्म की जरूरत से कहीं ज्यादा होती हैं। यही ज्यादा कैलोरीज जिस्म में चर्बी की शक्ल इख्तियार करती हैं। वर्जिश करने की फुर्सत नहीं मिलती और जिंदगी की मसरूफियत और तन आसानी बार बार फास्ट फूड की तरफ लेकर जाती है। यूं मोटापे और पेट बढ़ने का अमल शुरू हो जाता है। बाजारी खानों के साथ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी किया जाता है और माहिरीन के मुताबिक सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल मोटापे का बाइस बनता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और दीगर मशरूबात बदन में चर्बी जमा होने के अमल को तेज करते हैं। आम तासुर ये है कि ठंडे मीठे मशरूबात बेज़रर हैं। हालांकि 250 मिलीलीटर की एक ठंडी बोतल में तकरीबन 7 चम्मच चीनी होती है और आइसक्रीम तो अच्छा खासा शुगर बम है। वजनदार आदमी को ठंडी बोतल और आइसक्रीम की तरफ देखना भी नहीं चाहिए कि ये इसके हक में मीठा जहर है। खुसूसन 3 चीजें बदन का वजन बढ़ाती हैं।
नंबर 1 मैदा, नंबर 2 चिकनाहट, नंबर 3 मिठास। हमारी तकरीबन हर ग़िज़ा में ये 3 चीजें पाई जाती हैं, एक हद तक जिसमें इंसानी के लिए इनका होना भी जरूरी है। जिसके खून में शुगर बढ़ जाए वो भी मरीज, और जिसके खून में शुगर जरूरत से कम हो जाए वो भी मरीज होता है। तो जो डट कर खाने वाला होगा उसके पेट में इन तीनों चीजों की अज्जा जरूरत से ज्यादा मिकदार में जाएंगी, और हो सकता है यूं बदन का वजन भी बढ़ता चला जाए और इस वजह से कई बीमारियां भी दस्तक देती रहें। बाज लोगों की कुदरती तौर पर साख्त इस तरह होती है कि वो जितना भी खाएं बदन नहीं बढ़ता, दुबले पतले ही रहते हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि उनको ज्यादा खाना नुकसान नहीं करता, उनको भी ज्यादा खाने से पेट की खराबी और दिल की बीमारी वगैरह की शिकायत हो सकती है। अगर जवानी ही से मैदा, चिकनाहट और मिठास वाली चीजों का इस्तेमाल कम कर दिया जाए तो जिंदा बच जाने की सूरत में बुढ़ापे में सहूलत हो सकती है। बाजारी खानों के सबब बड़े तो बड़े अब छोटे बच्चे भी मोटापे के साथ साथ जिस्मानी कई तरह के मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह खाने पीने में बेएहतियातियां और मामूलाते जिंदगी की बेएतदालियां हैं। आइए इसका भी जायजा लेते हैं। एक तहकीक के मुताबिक फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को मुतासिर करता है, साथ ही कई तरह की दूसरी बीमारियों के खदशात भी बढ़ा देता है। तहकीक के मुताबिक फास्ट फूड में आयरन की कमी के बाइस दिमाग के मखसूस हिस्सों की नशोनुमा सुस्त पड़ जाती है, जिससे बच्चे तालीमी मैदान में पीछे रह जाते हैं। नतीजतन जहन कुंद हो जाता है और सोचने की सलाहियत कम हो जाती है और वो अक्सर चिड़चिड़े और गुस्से में रहते हैं। मजीद फास्ट फूड में शामिल ट्रांस फैट से अमराज कल्ब, दिमागी इंतशार, ज़ियाबतीस, कैंसर और मोटापे का खदशा भी कई गुना बढ़ जाता है। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि एक यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक के मुताबिक बचपन में मोटापे का सबब सिर्फ फास्ट फूड, मीठे मशरूबात और कम वर्जिश ही नहीं बल्कि नींद की कमी भी इसका एक अहम उन्सर है। जबकि बच्चों को जल्द सुलाने की आदत उन्हें मोटापे से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। तहकीक में बताया गया है कि बेहतर और ज्यादा नींद से बच्चों में कैलोरीज लेने की मिकदार कम होती है, जिससे जिस्मानी वजन काबू में रहता है। लिहाजा बच्चों को रात में जल्दी सुलाइए और उन्हें इस मर्ज से बचाइए। मदनी चैनल के नाजरीन, वजन कम करना हो या फिर जिस्मानी मसाइल से छुटकारा पाना हो, इसका एक हल ये भी है कि तर्ज जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाई जाए और मुनासिब मिकदार में सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाई जाएं और मनफी आदतों को तर्क किया जाए। आइए अब आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाओं और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं जो जिस्मानी वजन को कम करने और चुस्त और तवाना रखने में मददगार साबित होती हैं। डाइट सबसे अच्छी यही है कि हम अपने खानों में सब्ज़ी और दालों को ज़्यादा प्रमोट करें। नई नस्ल तो खाती नहीं है, सब्ज़ियाँ और नाम और दालों का नाम सुनकर उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। उनको दिन भर आप कोल्ड ड्रिंक पिलाते रहें, दिन भर आप उनको पिज़्ज़े खिलाते रहें, वह शौक़ से खाते रहेंगे। और जहाँ आपने उनको बोला कि बेटा दाल या सब्ज़ी में से कुछ खाना है, उनके मुँह का फिगर ख़राब हो जाता है। तो हम जब तक अपनी नस्ल को इन नेचुरल डाइट्स में नहीं लाएंगे जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, सब्ज़ी और दालें, जब तक हम इस अफरियत को नहीं रोक सकते। जो लोग भी जिस्मानी वजन या चर्बी में कमी के ख्वाहिशमंद हैं, दालें उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। कम कैलोरीज और फैट के साथ दाल की आधी प्लेट से 9 ग्राम प्रोटीन मिलती है। ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की रोकथाम के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। पालक जिस्मानी वजन में मदद फराहम करता है। इसमें कैलोरीज की मिकदार बहुत कम होती है और ताज़ा पालक का इस्तेमाल जिस्म को इजाफी फाइबर फराहम करता है, जिससे पेट जल्द भरने का एहसास होता है और मोटापे का खतरा कम हो जाता है। जौ के दलिए का नाश्ते में इस्तेमाल मामूल बना लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। इसमें शामिल फाइबर चर्बी को गलाने में मदद देकर मेटाबॉलिज्म की कारकर्दगी को बढ़ाता है और ज्यादा देर तक पेट भरने का एहसास रहता है और यूं जंक फूड का इस्तेमाल कम हो जाता है। दारचीनी, खाने में इस्तेमाल होने वाला गरम मसाला दारचीनी भी इस हवाले से मुफीद है।
اس میں شامل اجزاء چربی کو گھلانے کا عمل تیز کر دیتے ہیں۔ یہ مسالہ بڑھتے پیٹ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جبکہ یہ بلڈ پریشر کی سطح کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں بے وقت بھوک نہیں لگتی اور اس طرح جنک فوڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور جسمانی وزن بڑھنے سے بچ جاتا ہے۔ لہسن جسمانی وزن کو کنٹرول کرنے اور وزن میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر وزن گھٹانے میں مددگار ثابت ہونے والے پھلوں کی بات کی جائے تو ان میں سیب، گریپ فروٹ، ناشپاتی اور کیلے نمایاں ہیں۔ سیب خلیات میں موجود چربی کی مقدار کو اتنا کم کر دیتا ہے کہ اسے ہضم یا جذب کرنا آسان ہو جاتا ہے، جبکہ سیب میں کم کیلوریز کے ساتھ پیٹ بھرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، جس سے موٹاپے کا امکان خودکار طور پر کم ہو جاتا ہے۔ گریپ فروٹ چربی کے خلاف مزاحمت کرنے والی منفرد کیمیائی خصوصیات کی بنا پر موٹاپے پر قابو پانے کے لیے ایک بہترین پھل ہے۔ ناشپاتی بھی وزن میں کمی لانے کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس پھل کو کھانے والے عام طور پر زیادہ کیلوریز اپنے جسم کا حصہ نہیں بناتے، اور کیلے کے لیے متعدد فوائد کے علاوہ میگنیشیم کیلشیم کو جذب کرنے اور اس کی سطح متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جو جسمانی وزن میں کمی کے لیے بہت اہم ہے۔ پھلوں کے علاوہ اخروٹ اور بادام بھی وزن گھٹانے میں مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اپنی غذا میں باداموں کا اضافہ پیٹ بھرنے کا احساس بھی بڑھاتا ہے اور ممکنہ طور پر وزن میں اضافے کی روک تھام بھی کرتا ہے۔ ایک اور تحقیق میں بتایا گیا ہے جو لوگ میٹھی اشیاء کے مقابلے میں باداموں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے پیٹ میں جمع ہونے والی چربی جلد گھلتی ہے اور کمر کی موٹائی میں کمی آتی ہے۔ اس طرح اخروٹ کے بارے میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ 30 گرام اخروٹ کھانا کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بناتا ہے اور موٹاپے کے خطرے سے نجات دلاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحت بخش اور متوازن غذا کے ساتھ اگر کچھ مثبت عادات کو بھی اپنا لیا جائے تو اس سے جسمانی توازن برقرار رکھنے میں کافی مدد مل جاتی ہے۔ روزمرہ کی روٹین میں چائے کا استعمال ہماری عادت میں شامل ہے۔ اگر ہم اس کی جگہ سبز چائے یعنی گرین ٹی استعمال کر لیا کریں تو یہ بھی بے حد مفید ہے۔ طبی تحقیق رپورٹس کے مطابق سبز چائے میں موجود اجزاء میٹابولز کو بہتر بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسمانی وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ گرم مشروب ہماری غذا میں شامل گلوکوز سے توانائی خارج کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں چربی کو گھلانے میں مدد ملتی ہے۔ وقت پر سونے کی عادت بھی وزن کم کرنے میں نہایت مفید ہے۔ 7 سے 8 گھنٹوں کی نیند سے بھوک میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ چہل قدمی کو معمول کا حصہ بنانا بھی جسم میں اضافی چربی کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس سے وزن گھٹنے کے علاوہ دیگر جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے جو لوگ جو چیز کھاتے تھے وہ یوٹیلائز ہو جاتی تھی، اب یہ سلسلہ سارا ختم ہو گیا ہے۔ جو کھا رہے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ موٹاپا ہماری نسل میں جنریٹ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے ان کے والدین ہیں، بہت ہی مرغن غذائیں بھی کھاتے تھے، لیکن ان میں شوگر یا بلڈ پریشر یا موٹاپا نامی کوئی بیماری نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ہارڈ ورکرز تھے، وہ چلتے تھے، چلنا پھرنا زیادہ تھا۔ اب جو نئی نسل ہے ان میں چلنا پھرنا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں وہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ لمبی زندگی پاتے ہیں جو کم پیدل چلتے ہیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت چھوٹے لقمے لینا، خوب چبا کر آہستگی سے کھانا اور نگلنا بھی وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانے کی رفتار میں کمی سے زیادہ کیلوریز جسم کا حصہ بنتی، جس سے موٹاپے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ عز وجل 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر خوب چبا چبا کر کھانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، لہٰذا اس عمل میں سنت کی بھی نیت کر کے ثواب کے ساتھ جسمانی فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بازاری کھانوں اور مرغن غذاؤں کے جہاں ان گنت جسمانی نقصانات ہیں، وہیں معاشرتی و معاشی خرابیاں بھی ہیں۔ عموماً کام کاج سے وابستہ لوگ اپنے کام
کی جگہ پر یا پھر راستے میں کہیں بھی فاسٹ فوڈ یا رول سموسے سے اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں، اس لیے اپنے گھر والوں اور پیاروں کے ساتھ کھانے کی میز پر کبھی کبھار ہی اکٹھے ہو پاتے ہیں، جس سے سماجی تعلقات اور خاندانی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے۔ روایتی قدرتی کھانوں کو چھوڑ کر فاسٹ فوڈ اور ہوٹلنگ کا رجحان معاشی اعتبار سے بھی ناخوشگوار ہے، جس کی وجہ سے غیر ضروری اخراجات کرنے پڑتے ہیں اور ہمارا بجٹ شدید متاثر ہوتا ہے، اور پھر اس کے سبب پیدا ہونے والے مسائل کا ہمیں الگ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک زندگی کا جائزہ لیا جائے اور آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو بعض اوقات کئی دن کے فاقوں اور جب کبھی کچھ مل جائے تو انتہائی سادہ کھانوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن جسمانی اور روحانی قوت کا یہ عالم ہوتا کہ دنیا میں جس طرف جاتے اپنی فتوحات اور عظمتوں کے جھنڈے گاڑ دیتے اور باطل پر لرزہ طاری کر دیتے۔ آج مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت اچھے سے اچھا کھانے اور مشروبات پینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور بے سوچے سمجھے زبان کے ذائقے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اپنے پیٹ میں اتارتے چلے جاتے ہیں۔ ان بے اعتدالیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم مختلف طرح کی جسمانی امراض میں گرفتار ہیں اور مصائب میں مبتلا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھیں، اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جس نے اپنی زندگی کا اصول جینے کے لیے کھانا کھانے کے بجائے کھانے کے لیے جینا بنایا، وہ نادان صحت مند زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ضرورت کے مطابق کھانے اور سادہ اور صحت بخش غذا استعمال کرنے کی اسلام ترغیب دیتا ہے۔ الحمدللہ عز وجل اسی دینی فکر کو عام کرنے کے جذبے کے تحت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کی اصطلاح متعارف کرا چکی ہے، جس کے تحت اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو حرام غذا سے بچتے ہوئے حلال غذا بھی بھوک سے کم کھانے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے پیٹ کا قفل مدینہ نامی کتاب تحریر فرمائی ہے، جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد کتاب ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں بھی اس کتاب سے کثیر استفادہ کیا گیا ہے، آپ بھی اس کا مطالعہ کیجیے اور پیٹ کا قفل مدینہ لگانے اور مزید دینی و دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز وجل دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی۔